السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ گزری رات ایک واقعہ ہوا اور وہ خبروں کی زینت بنا ہوا ہے، اور وہ جو خبر ہے وہ ہے پرویز الہی صاحب کے گھر پہ پولیس کی ریڈ۔ اب یہ جو واقعہ ہے اس کے بارے میں بہت سی تفصیلات آپ تک پہنچ چکی ہوں گی۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 25 سے زیادہ افراد گرفتار کر چکے ہیں۔ جس معاملے میں ایکچولی ریڈ کی گئی، اس معاملے میں جو کرپشن کا کیس ہے، اس معاملے میں آلریڈی پرویز الہی صاحب اور ان کے جو بھی افراد تھے ان کے لیے ضمانت جو تھی قبل از گرفتاری وہ آلریڈی ان کے پاس موجود تھی۔ پھر چار دیواری کا لحاظ نہیں رکھا گیا، ان کی خواتین جو ہیں، گھر کی خواتین، ان تک رسائی حاصل کی گئی اور پھر وہاں پہ ڈنڈے بھی برسائے گئے اور مکمل طور پہ کارروائی ہوئی۔ یہ واقعہ گزری رات ہوا اور تھینک یو ٹو یوٹیوب اور سوشل میڈیا جرنلسٹ جن کو ایکسیس بھی مل گئی اور جنہوں نے ایکچولی وقتی طور پہ ساری انفارمیشن اکٹھی کر لی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مین اسٹریم میڈیا پہ ہمیں یہ معلومات کافی دیر بعد ملیں۔ سو اٹ واز اے ویری اگریسو موو فرام دا سوشل میڈیا جرنلسٹ جو وہاں پہنچے اور دے کیپچرڈ، اور وہ آپ تک چیزیں پہنچ گئی ہوں گی۔ میری نظر میں یہ واقعہ جو ہے، یقیناً یہ واقعہ جو ہے یہ ایک طرز سیاست کا اظہار ہے، اور یہ وہ طرز سیاست ہے جس کے بارے میں یہ تصور کیا جانے لگا تھا کہ شاید یہ طرز سیاست اب ختم ہو جائے۔ میں کس طرز کی سیاست کی بات کر رہا ہوں؟ آئی ریممبر 80 کی دہائی میں جب ہم ہوش سنبھال رہے تھے تو پاکستان میں ایک جمہوری گہما گہمی شروع ہوئی تھی۔ جنرل ضیاء جب انتقال فرما گئے تو ان کے بعد ایک جمہوری ریت نے دوبارہ جنم لیا پاکستان کے اندر، اور اس جمہوری ریت میں ہم نے دو پارٹیز کو بہت زیادہ طاقت میں دیکھا۔ ایک پارٹی جو ہے، ہم پارٹی کو چھوڑیے، ہمارے پاکستان میں پارٹی کا نام نہیں لینا چاہیے، افراد کا نام لینا چاہیے، تو ہم کہیں کہ بے نظیر صاحبہ اور نواز شریف صاحب، یہ دو افراد تھے، اور ایک جمہوری پوری گہما گہمی رہی۔ کبھی ایک آتا تھا، دوسرا چلا جاتا تھا، دوسرا آتا تھا، ایک آ جاتا تھا، ایک چلا جاتا تھا، sort of that۔ اور اسی زمانے میں ہم نے دیکھا کہ کوئی کسی کا دودھ روک رہا ہے، کوئی کسی کا لوہا پکڑ رہا ہے۔ دس از آل what happened۔ چھانگا مانگا کی باتیں کریں، تصاویر کی باتیں کریں، بہت کچھ ہوا، اور آخر کار کیا ہوا کہ مارشل لا آ گیا۔ اور مارشل لا آنے کے بعد، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس مارشل لا کی وجوہات کیا بنی، وہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہوئیں، اور پھر جو اٹامک ڈیسیژن لیا اٹامک ٹیسٹس کا، اس کے اوپر جو اختلافات ہوئے، خیر جو ہوا سو ہوا، ماضی کا حصہ ہے، آپ کے علم میں ہے۔ اس کے بعد 9/11 ہوا اور پوری دنیا میں ایک تبدیلی آئی، ایک دہشت گردی کی لہر چڑھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں 2006-07 میں ایک دوبارہ ایک ہمیں جنبش سی محسوس ہوئی جمہوری، اور اس جمہوری جنبش کی جو وجہ تھی وہ بڑی بنیادی تھی، اور وہ تھی میثاق جمہوریت جو نواز شریف اور بے نظیر مرحوم جو تھیں ان کے درمیان طے پایا، اور آخر کار پاکستان میں جو جمہوریت تھی وہ دوبارہ اس نے جنم لیا۔ اچھا، یہ جو جملہ ہے کہ جمہوریت نے دوبارہ جنم لیا، اس کے اوپر کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، مشرف صاحب کے زمانے میں جب الیکشن ہوئے 2002 میں تو ایکچولی پارلیمنٹ دوبارہ ایکٹیو ہو گئی۔ آپ کا جو گراس روٹ لیول پہ ڈیموکریسی تھی، جسے ہم بیسک ڈیموکریسی کہتے ہیں، وہ بھی پاکستان نے ایکسپیرینس کی، اور ہم نے دیکھا کہ اس میں کافی چیزیں بہتر تھی۔ ابھی خیر ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، وہ ہم پھر کبھی بات کر سکتے ہیں۔ دا پوائنٹ از کہ یہی جمہوریت کی گہما گہمی، یعنی سویلین کی طرف سے چلائی گئی مہم کے نتیجے میں جو جمہوریت آئی، وہ ہمیں پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے اس میں نظر آئی، جس میں آپ نے دیکھا کہ بے نظیر جو ہیں وہ تو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں، لیکن پھر پیپلز پارٹی کا دور آیا اور اس میں دہشت گردی بھی ہوتی رہی اور بجلی کے مسائل بھی رہے، اور پھر سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن پنجاب میں نواز شریف صاحب موجود تھے، یعنی ان کی پارٹی موجود تھی، اور پھر 2013 میں دی ادر تھنگ ہیپنڈ۔ لیکن اس دوران ایک اور پارٹی نے بھرپور انداز میں جمہوریت میں حصہ لیا اور اپنا نام بنایا، اور دیٹ واز پاکستان تحریک انصاف۔ اینڈ دین 2013 میں الیکشنز ہوئے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ KPK میں اپنی حکومت بنا سکی اور پاکستان میں نہیں بنا سکی۔ اگین سندھ ایک کے پاس، پاکستان اور یعنی فیڈرل گورنمنٹ ایک کے پاس، اور اسی پارٹی کے پاس پنجاب آ گیا 2013 میں، اور پھر مہم شروع ہوئی کہ جی پنچر لگ گئے تو فلاں ہو گیا، معاملات ہوتے رہے۔ 2018 میں جب الیکشن ہو رہے تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب وی ور پلاننگ ٹو ووٹ اور وی ور جسٹ لوکنگ ان ٹو دا فیکٹس، تو ہم نے ریئلائز کیا کہ یہ جو 2018 کا الیکشن ہے یہ 90 کی دہائی کی سیاست کا آخری الیکشن ہے، یعنی اس طرز سیاست کا آخری الیکشن ہے۔
وہ کون سی طرز سیاست تھی؟ وہ طرز سیاست تھی جس میں کسی کی کوئی عزت نہیں تھی، اس میں کھینچا تانی تھی. ہاں، کیونکہ میڈیا کی ایکسیس کم تھی تو وہ منظر عام پہ چیزیں اس طرح نہیں آتی تھیں. یہ جو آج کل ایک الزام لگایا جاتا ہے نا جی کہ ایک پارٹی آئی اور اس نے کسی قسم کے لحاظداری نہیں رکھی اور معاشرے کو خراب کر دیا اور تباہ کر دیا جو معاشرتی ڈھانچہ ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غیر منطقی اور انتہائی بیوقوفانہ بات ہے. بنیادی طور پہ جب بھی کسی معاشرے میں کوئی چیز ابل کے باہر آتی ہے تو یاد رکھیں کہ جب گٹر سے گند ابل کے باہر آتا ہے تو اس کے پیچھے اس گٹر میں گند اکٹھا ہونے میں وقت لگتا ہے، اور وہ وقت لگا. اینڈ دیٹ واز اراؤنڈ 35 ایئرس دیٹ ٹک پلیس، جس کے اندر وہ گند کریٹ ہوا اور وہ پھر ابل کے باہر آیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بڑی زیادتی کی، بہت زیادتی. انہوں نے کیا کیا کہ اس غٹر کے اوپر سے ڈھکن ہٹا دیا اور وہ ابل کے باہر آ گیا اور نظر آنے لگ گیا، اس کی بدبو پھیل گئی. بٹ دا پوائنٹ از پرویز الہی صاحب کی گھر جو چھاپا پڑا وہ وہی طرز سیاست ہے جو 90 کی دہائی کا تھا. کسی کی عزت کا پاس نہیں تھا اور سیاسی جھگڑے جو تھے وہ ذاتی جھگڑوں میں بدل گئے. اور اسی وقت آپ کو پتہ یونینائزیشن یونیورسٹیز کی حد تک پارٹیز پر پہنچ گئی تھی. پی ایس ایف کی بات کریں یا ہم اس وقت ایم ایس ایف کی بات کریں، وہ کس طرح یوز ہوتا تھا ینگ بلڈ ان دا یونیورسٹیز ٹو پولیٹیسائز تھنگس. اینڈ دیٹس وائی یونینائزیشن جو اسٹوڈنٹس کی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ بھی ایک الگ موضوع ہے جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. دا پوائنٹ از اس وقت دکھ بھری بات یہ ہے کہ وہی طرز سیاست جس سے ہم جان چھڑانا چاہ رہے تھے وہ دوبارہ ہمیں پنپتی نظر آ رہی ہے. لیکن یہ کب تک ہوگا؟ سو دا پوائنٹ وی مسٹ انڈرسٹینڈ، اور جس کو ہمیں اپنی ڈیبیٹ کا حصہ بنانا چاہیے، اپنی گفتگو کا حصہ بنانا چاہیے، کہ یہ جو اقدام اٹھایا گیا پرویز الہی صاحب کے گھر حملہ کر کے، حملہ ہی میں تو کہوں گا کیونکہ اگر ضمانت ہوئی ہے تو آپ کو یقیناً ریڈ نہیں کرنی چاہیے، اور اگر آپ نے ضمانت سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوئی یا آپ کے پاس کوئی اور مدعا ہے آپ کا، تو یو شوڈ ڈیسنٹلی ریچ ٹو اے پرسن جو پنجاب کے سی ایم بھی رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی طریقہ کار ہے. اس وقت حاضر ایک صاحب جو ہیں ان کو تو پٹائی شٹائی بھی کر دی انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کن کی میں بات کر رہا ہوں، سالک صاحب کی. سو دا پوائنٹ از this is not good. This is not at all good. اور اس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ چیزیں کیسے ختم ہوں گی، اور یہ ختم ایک ہی طریقے سے ہو سکتی. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ اس گند کو ہم نے ٹالریٹ نہیں کرنا. مجھ سے کسی نے بھی سوال کیا، اس نے کہا بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا. تو کیوں نکلا بھائی بنگلہ دیش ہم سے آگے؟ کیونکہ وہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی. اب یہاں پہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ پولیٹیکل سٹیبلٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی چور چوری کر رہا ہے تو ہم کہیں کوئی چوری کرتے رہو، کیونکہ اگر چور کو پکڑیں گے تو سٹیبلٹی خراب ہو جائے گی. تو سٹیبلٹی خراب نہ ہو تو چور چوری کرنے دو. دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. سو آج کی بس اتنی ہی گفتگو میں نے کرنی تھی کہ جو طرز سیاست ہے اس کو اب بدلنے کی ضرورت ہے. اور اس طرز سیاست میں جو الزام ایک پارٹی کے اوپر لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی لحاظداری کا نہیں رکھی اور وزاداری ختم کر دی اور معاشرے کو بے ڈھنگا کر دیا، تو معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہے. حقیقت میں اس معاشرے کو بے ڈھنگا اور اس کو فکری طور پہ اپاہج کرنے میں جو بنیادی کردار ادا کیا وہ ان لوگوں نے کیا جو 30-35 برس سے اپنی سیاست کا چرچا کرتے آئے ہیں اور ڈھنڈورا پیٹتے آئے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. If you like what I say and if you agree what I say, just continue talking about it. اسی کو آگے بڑھائیے، اسی بات کو ڈسکورس کا حصہ بنائیے. And don't forget to subscribe. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.